بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بہت ہی قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اخلاق۔ اخلاق سے قومیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں۔ بد اخلاق آدمی جھوٹ اور بددیانتی میں ملوث ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں جھوٹ اور بددیانتی عام ہو جائے وہاں کبھی امن و سکون نہیں ہو سکتا۔ اس معاشرے کا ختم ہو جانا یقینی ہوتا ہے، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ اخلاق کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں۔ اخلاق دنیا کے تمام مذاہب کا مشترکہ باب ہے جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک بہت بڑا وصف عفو و درگزر کا معاملہ کرنا تھا۔ عفو و درگزر کا باب آپ کے یہاں بہت وسیع تھا اور دوستوں اور دشمنوں سب کو اس سے سرفراز ہونے کا موقع ملتا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ سارے لوگ آپ کے سامنے موجود تھے جنہوں نے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، آپ کو اور آپ کے دوستوں کو جسمانی تکلیفیں پہنچائیں، آپ کو برا بھلا کہا، معاشی ناکہ بندی کی اور آپ کے پورے خاندان کو دانے دانے کے لیے ترسایا۔ آپ کی صاحبزادیوں کے طے شدہ رشتے توڑوا دیے، لیکن آپ نے ان سب کو بیک وقت معاف فرما دیا، یہاں تک کہ ان کے ظلم کا ذکر کر کے انہیں شرمندہ بھی نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب چچا حضرت حمزہ کے قاتل حضرت وحشی، ان کا کلیجہ چبانے والی حضرت ہندہ، بدترین دشمن ابو جہل کے بیٹے عکرمہ اور غزوہ احد اور غزوہ خندق میں مشرکین کی قیادت کرنے والے ابو سفیان، سبھوں کو دامن عفو میں پناہ دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ سخت کناروں والی نجران کی بنی ہوئی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی کی آپ سے ملاقات ہوئی، اس نے بہت زور سے چادر کھینچی۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے کا نشان پڑ گیا۔ اس نے کہا، اللہ کا جو مال تمہارے پاس ہے مجھے اس میں سے دینے کا حکم دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ہنسے، پھر اس کو دینے کا حکم فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوئے اور حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ آپ حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں مسلمان بھی تھے
مشرکین بھی تھے اور یہود بھی تھے۔ انہی میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا اور مخلص صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کی سواری کا غبار اڑا اور اس مجلس میں پھیل گیا۔ عبداللہ بن ابی نے ناک پر چادر رکھ لی اور کہنے لگا، ہمارے اوپر غبار نہ اڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کو سلام کیا، پھر اترے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، نیز ان کے سامنے کچھ قرآن پڑھا۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا، اس سے اچھی کوئی اور بات تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اگر یہ سچ اور حق ہے تو ہمیں ہماری بیٹھکوں میں تکلیف نہ دیا کرو اور چلے جاؤ اپنے گھر۔ اگر ہم میں سے کوئی تمہارے پاس آئے تو اس سے بیان کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے اس حقارت آمیز سلوک کو معاف فرما دیا۔ ایک موقع پر ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا، تمہارے پاس جو کچھ مال ہے تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا، مجھے بھی اس میں سے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور کچھ لا کر عنایت فرمایا۔ عرب کے دیہاتی عام طور پر تہذیب سے ناواقف ہوتے تھے۔ وہ کہنے لگے، آپ نے بہتر برتاؤ نہیں کیا اور نہ اچھے اخلاق کا ثبوت پیش کیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، جو کچھ بچ گیا تھا وہ بھی لے آئے اور عنایت فرما دیا۔ دیہاتی بہت خوش ہو گیا، کہنے لگا، آپ نے بہت اچھا سلوک فرمایا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس کا اونٹ بدک گیا ہو، لوگ اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے دوڑیں، لوگ جس قدر دوڑتے اونٹ اسی قدر بھاگتا جاتا، یہاں تک کہ اونٹ کے مالک کو خبر ہوئی، اس نے لوگوں کو منع کر دیا اور پیار کے ساتھ اپنے ہاتھ میں چارہ لے کر اونٹنی کو آواز دی۔ اونٹنی واپس آنے لگی، مالک اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے واپس لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سلوک بدکی ہوئی اونٹنی کے ساتھ اس کے مالک کا ہوتا ہے، وہی سلوک میرا امت کے اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو بدک گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی طرف سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک وادی ملی جہاں ڈھیر سارے درخت تھے۔ وہاں پہنچ کر دوپہر کا وقت ہو گیا۔ لوگ مختلف درختوں کے سائے میں ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے۔ ایک شخص آیا، اس نے آپ پر تلوار سونت لی اور پوچھا، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ۔ اس نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہ۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ لے سکتے تھے لیکن معاف فرما دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو درگزر سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی درگزر سے کام لیتے تھے اور اپنے رفقا کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ایک صاحب نے اپنے خادم کے بارے میں دریافت کیا جس سے بار بار تکلیف پہنچتی تھی کہ ہم کتنی مرتبہ اسے معاف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر یہی سوال دہرایا،
تب بھی آپ خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری بار پھر یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بدلہ لینے میں ان کا وقار اور وعب بڑھ جائے گا اور معاف کرنے میں کم ہو جائے گا۔ آپ نے لوگوں کو اس نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ عفو سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا تم رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو تو اللہ تم کو معاف کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عدل و انصاف کی تلقین فرماتے تھے اور خود بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ عرب کا ایک معزز قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت چوری میں پکڑی گئی۔ لوگ چاہتے تھے کہ وہ سزا سے بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ اور محبوب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سفارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارش پر سخت ناگواری کا اظہار فرمایا اور اس خاتون پر سزا جاری فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ربیعہ بنت نضر نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا۔ ان لوگوں نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ ربیعہ کے لوگوں نے دوسرے فریق سے معافی کی درخواست کی جسے ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اب دونوں فریق بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص جاری کرنے کا حکم فرمایا۔ ان کے بھائی انس بن نضر نے کہا اللہ کے رسول کیا ربیعہ کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصاص اللہ تعالیٰ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ دوسرے فریق راضی ہو گئے اور انہوں نے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کے اصرار پر ان کے والد نے ان کو کچھ ہبہ کرنا چاہا۔ جب وہ اس کے لیے تیار ہو گئے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات اپنے صاحبزادہ نعمان کو لے کر آپ کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو گواہ بنانا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا اس کے علاوہ تمہاری کوئی اور اولاد بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ان سب کو اسی طرح ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا کیونکہ میں ایسے کام پر گواہ نہیں بن سکتا جو ظلم پر مبنی ہو۔ جیسے آپ اولاد کے درمیان انصاف اور برابری کا حکم دیتے تھے اسی طرح بیویوں کے درمیان بھی عدل کا پورا لحاظ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک کو دوسرے پر باری کے معاملے میں ترجیح نہیں دیتے تھے۔ روزانہ تمام ازواج سے ملاقات فرماتے تھے لیکن جن کی باری ہوتی تھی انہی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے اور کسی زوجہ مطہرہ کو ساتھ لے جانا ہوتا تو اپنے طور پر انتخاب نہیں فرماتے بلکہ قرعہ اندازی کرتے اور جن کا نام نکل آتا ان کو ساتھ لے جاتے۔
اس درجہ عدل و انصاف کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف آپ کا قلبی رجحان تھا تو فرماتے تھے اے اللہ، جو چیز میرے اختیار میں ہے اس میں تو میں عادلانہ تقسیم کر رہا ہوں، لیکن جس چیز کے آپ مالک ہیں میں مالک نہیں ہوں، یعنی قلبی میلان اور قلبی رجحان، اس میں آپ میری پکڑ نہ فرمائیے۔ اگر کوئی شخص قاضی یا حکم ہو تو اس کے لیے آپ نے خاص طور پر عدل و انصاف کی تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا قاضی 3 قسم کے ہیں، ایک جنت میں جائیں گے اور 2 دوزخ میں جائیں گے۔ جس نے مقدمہ میں یہ بات سمجھ لی کہ کون حق پر ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے حق اور ناحق کو سمجھ لیا پھر بھی غلط فیصلہ کیا یا اس میں حق و ناحق کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی اور جہالت کے باوجود فیصلہ کر دیا تو ان دونوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ جب تک دونوں فریق کی بات نہ سن لی جائے اس وقت تک فیصلہ نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی کسی مقدمے کا فیصلہ فرماتے تو دونوں فریق کو برابری میں سامنے بٹھاتے تھے۔ معاملات میں بھی آپ اس کا پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ کے ذمے اگر کسی کا قرض باقی ہوتا تو پورا بلکہ بڑھ کر ادا فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب کی اونٹنی آپ کے ذمے دین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو اونٹنیاں آئی ہیں ان میں سے اسی معیار کی اونٹنی دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تمام اونٹنیاں اس سے بہتر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی میں سے دے دو، یہ حسن ادائیگی کا تقاضا ہے۔ ایک بار ایک صاحب حجر سے مکہ کپڑا لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ کا بھاؤ طے کیا۔ ان کے ساتھ ایک خادم تھا جو درہم کا وزن کرتا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا وزن کرو اور وزن اور ارجح جھکتا ہوا تولو۔ آپ نے امت کو اجتماعی سطح پر عدل قائم رکھنے کا خاص طور پر حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس امت میں حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا جاتا ہو اور کمزور شخص طاقتور سے بے تکلف اپنا حق وصول نہیں کر پاتا ہو، اللہ تعالیٰ اس قوم کو عزت نہیں دیتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اس درجہ لحاظ تھا کہ غزوہ بدر کے موقع سے جب بہت سارے لوگ قید ہوئے تو ان میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ جب فدیہ مقرر ہوا تو ان کے لیے بھی مقرر ہوا۔ انہوں نے فدیہ معاف کرنے کی درخواست کی۔ انصار نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی رعایت کرتے ہوئے عرض کیا کہ ان کا فدیہ معاف کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا اور ان سے بھی فدیہ وصول فرمایا۔ سخاوت اور فیاضی بھی آپ کی ایک صفت تھی۔ سخاوت اور فیاضی کا حال یہ تھا کہ کوئی مانگنے والا واپس نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اپنے پاس موجود نہ ہو تو دوسروں سے قرض لے کر دیتے۔ اگر کچھ درہم و دینار بچا رہتا تو جب تک تقسیم نہ ہو جائے بے چین رہتے۔ جن لوگوں کی وفات ہوتی فرماتے کہ ان کے قرض کی ادائیگی میرے ذمے ہے اور متروکہ ان کے ورثاء کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس فیاضی کا نتیجہ تھا کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو چراغ میں تیل تک نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک چند کلو جو پر رہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی کے بہت سارے واقعات حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر پیش کی جس پر بارڈر بھی بنا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں یہ آپ کو پیش کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور زیب تن کر لیا۔ ایک صحابی نے دیکھا تو کہنے لگے، کیا ہی خوب چادر ہے، یہ آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ جب آپ مجلس سے اٹھ گئے تو حاضرین نے اس شخص کو ملامت کی کہ تم نے یہ اچھا کام نہیں کیا، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کپڑے کی ضرورت تھی، اور یہ بھی جاننے کے باوجود کہ آپ کسی کا سوال رد نہیں فرماتے تھے، تم نے حضور سے کیسے مانگ لیا؟ وہ صاحب کہنے لگے، اصل میں نے اسے تبرکاً مانگا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے جسم مبارک پر زیب تن فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہی میرا کفن ہو۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اس طرح خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ بھوک اور مشقت کی وجہ سے ہماری آنکھیں اور ہمارے کان بھی جواب دے رہے تھے۔ ہم اپنے آپ کو مختلف صحابہ پر پیش کر رہے تھے کہ کوئی میری میزبانی قبول کر لے، لیکن کسی نے قبول نہیں کیا۔ آخر ہم خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ ہمیں اپنے گھر لے گئے، وہاں 3 بکریاں تھیں۔ آپ نے فرمایا، ان بکریوں کا دودھ نکالو جس کو ہم سب لوگ مل کر پئیں گے۔ چنانچہ ہم دودھ نکالتے، ہم میں سے ہر آدمی اپنا حصہ لے لیتا اور ہم آپ کے لیے آپ کا حصہ اٹھا لیتے۔ یہ سخاوت و فیاضی کا اعلیٰ طریقہ تھا کہ صرف ایک دفعہ کھلانے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ان کے لیے مستقل طور پر آپ نے میزبانی کا نظم فرمایا۔ معمول مبارک تھا کہ کوئی بھی شخص کوئی سوال کرتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتا تو ضرور عنایت فرما دیتے، آپ نہ فرماتے۔ یہ فیاضی اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا ایک ریوڑ تھا۔ ایک صاحب نے درخواست کی کہ یہ پورا ریوڑ ان کو دے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ وہ صاحب اپنی قوم میں گئے اور کہنے لگے، لوگو اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عنایت فرماتے ہیں کہ محتاجی کا ڈر ہی باقی نہ رہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان سے کوئی حاجت مند نامراد واپس نہیں ہوتا تھا، وہیں دوسری طرف سوال اور گداگری کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ ایک صاحب بھیک مانگنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بستر اور پیالہ جس کے وہ مالک تھے منگوایا اور اس کی ڈاک لگوائی، 2 درہم میں فروخت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 درہم خرچ کے لیے دیا اور دوسرے درہم سے کلہاڑی بنا دی کہ جنگل سے لکڑی لائیں اور فروخت کریں۔ 15 دنوں بعد جب وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو 10 درہم ان کے پاس جمع ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اچھا ہے یا یہ کہ قیامت کے دن چہرے پر گدائی کا اور فقیری کا داغ لے کر جاتے۔
انسانی برابری اور مساوات کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں صاف فرما دیا کہ کالے اور گورے یا عربی اور عجمی ہونے کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی کام ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اس کام میں شریک رہتے۔ حج میں قریش حدود حرم سے باہر نکلنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے عرفات نہیں جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتیاز کو ختم کیا اور عرفہ کے وقوف کو حج کے لیے لازم قرار دے دیا۔ عربوں میں خاندان اور ذات پات کی بنیادیں بہت گہری تھیں، ہر چیز میں اس کا لحاظ رکھا جاتا تھا، اور شادی میں تو سب سے بڑھ کر مجال نہ تھی کہ ایک اونچے قبیلے کے فرد کی لڑکی نیچے قبیلے کے مرد سے شادی ہو، اور سب سے کمتر درجہ غلاموں کا تھا، یہاں تک کہ اگر غلام آزاد کر دیا جاتا تب بھی وہ اس لائق نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کسی معزز قبیلے کی لڑکی اس کے نکاح میں دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو ختم فرمایا۔ اولاً تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص رنگ و نسل کی وجہ سے معزز اور مکرم نہیں ہوتا، بلکہ معزز اور بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے عمل اور تقوی کے لحاظ سے بڑا ہوا ہو۔ پھر خاص طور پر نکاح کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص دین کے اعتبار سے پسند آئے اسے منتخب فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ لوگ حسب و نسب اور دولت کی وجہ سے رشتے طے کرتے ہیں، مگر ہونا یہ چاہیے کہ دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر رشتے طے کیے جائیں۔ دینداری کی بنیاد پر طے کیے جانے والے رشتے میں کامیابی ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نصیحت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کا عملی نمونہ پیش فرمایا۔ اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا، اور اپنے متعدد صحابہ کے رشتے عرب کے معزز قبائل میں طے کیے۔ مساوات اور برابری کا آپ کو اس قدر پاس و لحاظ تھا کہ آپ اپنے آپ کو بھی اپنے رفقا کے برابر رکھنے کی کوشش کرتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع سے صحابہ اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے اور دیوار چنی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لائے۔ صحابہ نے درخواست کی کہ ہم خدام حاضر ہیں، آپ زحمت نہ فرمائیں، لیکن آپ باصرار اس کام میں شریک ہوئے اور فرمایا میرے اندر اتنی طاقت بھی ہے کہ میں اس کام کو کر سکوں، اور اجر و ثواب کی ضرورت جیسے تم کو ہے ویسے مجھے بھی ہے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کا واقعہ درپیش تھا۔ صحابہ خندقیں کھودنے میں مشغول تھے اور اس کے اندر چٹانیں بھی تھیں۔ آپ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مشکل کام میں شریک ہوئے، بلکہ ایک ایسی چٹان تھی جو کسی سے نہ ٹوٹتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وار سے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے بہت اونچے تھے۔ آپ نے عملی طور پر صحابہ کے سامنے اخلاق پیش فرمایا، اور آپ نے اپنی امت کو اخلاق کی تعلیم بھی دی اور تلقین بھی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں خود قرآن نے اعلان فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو با اخلاق بنائے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ہائی ٹیک نیوز کے دینی پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جی ایف گروپ پروموٹرز اینڈ ڈیولپرز، پروپرائٹر محمد عبدالغنی، حیدرآباد اینڈ وقار آباد۔ کانٹیکٹ نمبر 9396486622 اور 9652861022۔